السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا ریٹن ڈرافٹ کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائے گا۔ اس کا آج تحریک لبیک پاکستان اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں ریٹن ڈرافٹ پہ سائن ہو چکے ہیں۔ اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، میں نے ٹرائی کی، کوشش کی کہ ریٹن ڈرافٹ کی کاپی مل جائے، لیکن فی الحال ابھی وہ نہیں مل سکی۔ مل جائے گی لیکن تھوڑی دیر میں ملے گی۔ لیکن اس کے اہم پوائنٹ جو میرے تک پہنچے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان جو بار بار چینل، سرکاری چینل اور دوسرے چینل پہ بار بار جو ٹکر چل رہے تھے، بار بار جو بات کی جا رہی تھی کہ اس کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اب سڑکوں پر نہیں آئے گی۔ ناموس رسالت کے حوالے سے وہ کوئی آئندہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، وہ مین سٹریم کا حصہ رہیں گے۔ تو یہ سب جھوٹ تھا، یہ حکومتی پروپیگنڈا تھا۔ جو ریٹن ڈرافٹ ہے اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ تحریک لبیک پاکستان آئندہ سے ناموس رسالت کے حوالے سے پروٹیسٹ نہیں کرے گی۔ ایسی کوئی لائن، کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر کچھ حلقوں نے یہ بھی بات کی، میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب یہ بات کی کہ تحریک لبیک پاکستان کی تو کوئی ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، فرانسیسی سفیر کے حوالے سے اس کو بے دخل کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی نہیں، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا، تو اس پہ ایک امپریشن یہ دیا گیا کہ جی جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں سعد رضوی صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ تو ہے، لیکن فرانسیسی سفیر کے حوالے سے کچھ نہیں ہے۔ تو جناب، میں نے جو پتہ کیا، میرے جو سورسز ہیں، میرا مطلب ہے کہ جس بندے نے سائن کیے اس نے مجھے کہا کہ ڈرافٹ کی کاپی میں تمہیں نہیں بھجوا سکتا، لیکن میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ شک شامل ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے سے فرانسیسی سفیر کو پر ڈسکشن کرے گی اور اس پہ ایک جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی جائے گی جس کا ڈرافٹ دوسرے ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ یہ شک موجود ہے۔ تو ناظرین، اس میں دو چیزیں جو گورنمنٹ دو چیزوں پہ بات کری تھی، ایک یہ تھی کہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے معاملہ گول ہو گیا، یہ امپریشن دیا جا رہا تھا، اور دوسری چیز یہ کہی جا رہی تھی کہ جناب آئندہ سے پروٹیسٹ نہیں کریں گے، پرامن رہیں گے، یہ وہ سارا کوئی۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اگر گورنمنٹ اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تو ٹی ایل پی یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ اس پہ پرامن پروٹیسٹ کر سکتی ہے، لانگ مارچ کر سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو تھی یہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب جو ریٹن ڈرافٹ سامنے آنا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں بڑی نمایاں طور پر ہوں گی۔ واقعی جو کارکن ہیں اس کی رہائی ہو رہی ہے، وہ رہا ہو رہے ہیں، وہ جن پہ پرچے نہیں تھے، فورتھ شیڈیول کے تحت جن کو پکڑا ہوا تھا، نقص امن کے تحت جن کو پکڑا ہوا تھا، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ باقی جو پرچے ہیں وہ اپنے جو بھی لیگل پروسیجر اس کے تحت وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ آج ایک اور چیز بڑی اہم ہوئی ہے، وہ جو اہم چیز ہوئی ہے، میں جو بڑا زور لگا کے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ اعجاز چودھری صاحب جو پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹی ایل پی کو نشان عبرت بنا دیں گے، یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ فواد چودھری نے یہ کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب جس طرح اسٹیٹ کے ساتھ تم نہیں لڑ سکتے، اسٹیٹ کو بلیک میل نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہم نے القاعدہ کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا، لال مسجد والوں کا تو تباہ کر دیا، ہم نے وانا میں تباہ کر دیا، تو ٹی ایل پی کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، یہ ہم سے نہیں لڑ سکتے۔ آج اسی پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سعد رضوی صاحب رہا ہو جائیں گے تو وہ پھر ان سے ملیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ کس حد تک ان کے ساتھ جاتی ہے، سعد رضوی صاحب کس حد تک یہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہی جماعت ہے جو کہ جنہوں نے کنٹینر لگا دیے، جنہوں نے شیلنگ کی، جنہوں نے ربڑ کی گولیاں چلائیں، یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد کیوں کیا، کس کے اشارے پر کیا، یہ تو ابھی بات کی بات ہے، کیونکہ آخری ٹائم تک میری اطلاعات یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو نہیں مان رہے تھے۔
پرائم منسٹر جو تھے عمران خان نہ وہ سعد رضوی کی رہائی پہ مان رہے تھے، نہ وہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے کسی بات پر آمادہ تھے۔ ہاں اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب آرمی چیف سے ملے، کچھ علماء اکرام آرمی چیف سے ملے، پھر انہوں نے مداخلت کی اور پھر حکومتی ٹیم جو تھی وہ چینج ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا وہ سیٹل ہوا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جس دن میٹنگ ہوئی اس کے بعد فوری بعد منسٹرز کی ٹیم چینج ہو گئی۔ اچھا معاملات کیا تھے؟ معاملات وہی تھے، سیم وہی ڈیمانڈ تھیں جو پہلے دن تھیں، یہی ڈیمانڈ جو آج 10 دن کے بعد، اتنے خون خرابے کے بعد، اتنے نقص امن کے بعد گورنمنٹ نے مانی ہے، یہ اس دن، یہ ہفتے کی رات کو بھی مانی جا سکتی تھی۔ یعنی کہ آج سے 10 دن پہلے جب ٹی ایل پی کا لاہور سے لانگ مارچ نکلا، یہ اگر شیخ رشید اور یہ سارے اس دن مان جاتے تو اتنا رولا پڑتا ہی نہ، اتنا خون خرابہ ہوتا ہی نہ، اتنا نقص امن ہوتا ہی نہ، اتنی دیر جی ٹی روڈ بند ہوتی نہ۔ اس دن کیا تھا؟ سعد رضوی کو رہا کر دیں، پرچے واپس لے لیں اور فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کر دیں۔ یہی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر سوال یہ کہ 10 دن اتنا گورنمنٹ نے تماشا کیوں لگایا؟ گورنمنٹ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کنٹینر حکومت نے لگائے، راولپنڈی کو گورنمنٹ نے بند کر دیا، منسٹر نے ایک ایجنڈے کے تحت سارا کچھ کیا اور یہ سارا ملبہ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ کوشش کی جا رہی تھی بڑی طریقے سے کہ کسی اور ادارے کو بدنام کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ شاید وہ ادارہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ پھر اس میں کچھ حکومتی جو حکومت کی پے رول پہ میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے کہ جی ان پہ گولیاں چلا دی جائیں، ان کو تباہ کر دیا جائے، اور وہی کام منسٹر کر رہے تھے، وہی شیخ رشید بات کر رہے تھے، وہی بات فواد چودھری کر رہا تھا، وہی مالک کر رہا تھا، وہی دوسرے جو اینکرز ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ جناب اس کے پیچھے شاید ہمارے ادارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ شاید اس کو نشان عبرت بنانا چاہ رہے ہیں، شاید وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید ان کی یہ پالیسی ہے۔ اداروں کی یہ پالیسی نہیں تھی۔ جس دن ادارے سامنے کھل کے آئے اور میرا مطلب ہے کہ جب نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا مفتی منیب الرحمان کے ملنے کے بعد، ایک دم جب اداروں نے گورنمنٹ سے کہا کہ اس مسئلے کو ڈائیلاگ سے حل کریں، تو مسئلہ میرا خیال ہے کہ 10 گھنٹوں میں طے ہو گیا، حل ہو گیا، کوئی ایسی رکاوٹ ہی نہیں آئی۔ وہی چیزیں جو پہلے دن تھیں وہی چیزیں بعد میں گورنمنٹ مان گئی۔ ورکرز کو پہلے رہا کر دیا جاتا، پرچے واپس پہلے لے لیے جاتے، 4 شیڈول سے نام ویسے پہلے نکال لیے جاتے، کالعدم کا اسٹیٹس واپس لے لیا جاتا، سعد رضوی کو ویسے رہا کر دیا جاتا، معاملہ پارلیمنٹ میں لے جایا جاتا۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ ٹی ایل پی نے کون سی ایسی چیز کہی تھی جو حکومت کے لیے ناقابل قبول تھی؟ ساری باتیں وہی تھیں۔ الٹیمیٹلی حکومت نے ساری باتیں مان لیں اور مسئلہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ پہلے دن ہی مان لیتے تو پہلے دن ہی رفع دفع ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کی نیت کچھ اور تھی۔ اب گورنمنٹ ملبہ کسی اور پہ ڈال رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیا جائے۔ یعنی کہ فواد چودھری نے جو کچھ ٹی ایل پی کے بارے میں کہا، شیخ رشید نے جو کہا، پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹس آئیں کہ جس سعد رضوی کو رہا نہیں کیا جائے گا، یہ سٹیٹمنٹ آئی پرائم منسٹر کی۔ اس کے بعد یہ بھی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی آئی کہ جناب فرانسیسی سفیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ سب کو یاد ہے، اتنی یادداشتیں ہماری کمزور نہیں ہیں، نہ ٹی ایل پی کے ورکر کی اتنی یادداشتیں کمزور ہیں۔ جس طرح سے ان پہ گولیاں چلائی گئیں، جس طرح سے ان پہ شیلنگ کی گئی، ان سب کو یاد ہے یہ سارا کچھ۔ اور ابھی بھی آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے انکوائری لگائی ہوئی ہے کہ جناب یہ ٹی ایل پی کے جو ورکرز ہیں یہ لاہور سے باہر کیسے نکلے، اور پھر یہ بھی کہ ان کے پولیس کے پاس اسلحہ کیوں نہیں تھا، کس نے کہا کہ اسلحہ نہیں رکھنا اپنے پاس، انکوائری کی جائے۔ یہ آئی جی کے آج کے آرڈرز ہیں کہ پتہ کریں کہ پولیس کے پاس اسلحہ کیوں نہیں تھا، کس طرح سے انہوں نے لاہور سے یہ باہر نکل گئے، کس طرح سے انہوں نے کنٹینر اکھاڑ دیے، پتہ کیا جائے۔ عمران خان پولیس سے بہت ناراض ہیں کہ جناب آپ نا اہل تھے، نہ میرا مطلب ہے کہ کیا کرتی پولیس ان پہ گولیاں چلا دیتی۔
پولیس ان کو جان سے مار دیتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کس منہ سے ایک طرف بات کر رہی ہے انتخابی اتحاد کی. مجھے پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, 3-4 مہینے میں لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی کا ایک بڑا زبردست ووٹ بینک ہے, لوگوں کی ہمدردیاں ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں, اور اگر ٹی ایل پی کو یہ ساتھ نہیں ملاتے, اگر ٹی ایل پی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آئیں گے. اور یہ اب ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. ٹی ایل پی کو دیکھنا ہوگا, ٹی ایل پی کو سمجھنا ہوگا, ان کی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھنا ہوگا, ان کی پلاننگ کو سامنے رکھنا ہوگا, اور اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ٹی ایل پی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے, اور پنجاب کی یہ تیسری ہو سکتا ہے یہ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو ٹی ایل پی کی میری لیڈرشپ سے یہ درخواست ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھے, اس طرح اتنا جلدی فیصلہ نہ کریں. یہ گورنمنٹ کا ایک جال ہے انہوں نے جو بچھایا. اب آج ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے اس پہ اپنا کہا کہ جناب کہ آپ نے ہمیں کس طرح سے آپ ہمیں احتجاج سے روک سکتے ہیں. تو آج وہ شک انہوں نے نکلوا دی, اور وہ نکل بھی گئی, اور اس فائنلی آخر کار فائنل ڈرافٹ پہ سائن بھی ہو گئے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے اب گورنمنٹ کنسیڈ کر رہی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے سامنے لیٹی ہوئی ہے, اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ہے اس پہ کس طرح سے قبضہ کیا جائے. تو ٹی ایل پی کی اب لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, ان کی مجلس شورا نے فیصلہ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ میں اعلی کار نہ بنے, اپنی اسٹرینتھ پہ خود یقین رکھیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, ابھی میں ٹی ایل پی کے لوگوں سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی جب وہ آئیں گے اعجاز چودھری صاحب صاحب سے ملیں گے, کیونکہ کل امید ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ مجلس شورا کے سامنے آئے گا, مجلس شورا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. ابھی یہ جب سامنے آ جائیں گی چیزیں, لیکن اعجاز چودھری نے تو آج اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو دیکھیں کل سادی رہا ہوتے ہیں, پرسوں اعجاز چودھری یا چوتھ ان کے گھر جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ چیزیں کس سائڈ پہ جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ ڈیسپریٹ ہوئی ہے, ٹی ایل پی کے ووٹ بینک پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ, بہت شکریہ.